ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر اپنے وفد کے ہمراہ جدہ پہنچ گئے ہیں۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے جدہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، معاشی تعاون بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما تجارت، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ ملاقاتوں کے دوران غزہ کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی تبدیلیوں اور امت مسلمہ کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے بتایا کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ جیتنی ہے، لہٰذا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قیادت کے سربراہی اجلاس کا معاملہ پر عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں، ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔ اگر حکومت اور ادارے بانی پی ٹی آئی کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کا اپنا مقصد ہو تو صبح 7 بجے بھی جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 17 سیٹوں والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عوامی فلاح و بہبود کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، ہم پر محسن نقوی جیسے لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ایک قدم آگے بڑھے تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ سفری پابندیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ امریکہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تیار لسٹ کے حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ٹیمی بروس نے واضح کر دیا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ویزا ہولڈرز کو امریکی امیگریشن قانون کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں ویزا ہولڈرز کو متنبہ کیا ہے کہ ویزا جاری ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جانچ پڑتال ختم ہو گئی۔ ادھر برطانیہ میں پی آئی اے سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی کا معاملہ۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، جس میں پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر 5 سال سے عائد پابندی ہٹنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سول ایویشن حکام نے بتایا ہے کہ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی تمام پاکستانی ایئر لائنز کے کیس پر غور کرے گی۔ امید ہے کہ کل برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی ہٹا دے گی اور برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائنز بحالی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے کر 52 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے اپنی جاری کردہ تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر جرمانہ عائد کیا۔ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بھی تفصیلات شیئر کر دیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز پر عائد جرمانے کی وصولی کا امکان موجود ہے۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس چوری کے جرمانے دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتے۔
حسن نواز کے ذرائع کے مطابق اب کیس کے صرف اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ معاملہ 10 سال پرانا ہے جب حسن نواز نے تمام ٹیکس جمع کرا دیا تھا۔ اور یہ آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کرنے کا مقصد عدلیہ کے احتساب اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے حائل رکاوٹیں دور کرنے کے عزم کی توثیق ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بدعنوانی سے پاک ماحول کو فروغ دینے اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ تقریباً 5 سال میں 7,633 نئے مقدمات دائر ہوئے، 11,779 مقدمات پر فیصلے ہوئے۔ نئے ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ کہا گیا کہ بطور چیف جسٹس پاکستان یقین دلاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا مقدمے کا فیصلہ بہت جلد میرٹ پر ہوگا۔ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص کیس فکس کرنے، نقل کے حصول یا کسی بھی قسم کے لیے رشوت طلب کرے تو فوراً اطلاع دیں۔ اعلامیہ کے مطابق میں چیف جسٹس پاکستان رشوت اور سفارش کے متعلق عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ بطور چیف جسٹس پاکستان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رشوت طلب کرنے والے کی اطلاع دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ رشوت کی شکایت کی فوری سنوائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں وکیل مشال یوسف زئی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہونے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سردار اسحاق خان نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں پر بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے ہیں، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ترقی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر معیشت ترقی کرے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ یہ میری ذاتی یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ عدالت نے کہا ہے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے؟ کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے۔ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں سننا۔ کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی؟ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ شریعت کورٹ نے روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ شریعت کورٹ نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ فیصلے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا ہے کہ بنو چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق ایسے رسم و رواج نہ رائج ہیں اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے فوزیہ جلال شاہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کے معاملے میں صوبائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت میں وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومتوں نے اپنے جوابات جمع کرا دیے، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت نے جوابات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ جواب کے مطابق وفاقی حکومت نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ حکومت کو اپنا کام کرنے دیں، عدالت کیوں مداخلت کرے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مادری زبان سکھائی جاتی ہے، پھر اردو اور انگلش۔ وکیل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 31 واضح ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اسلامیات الگ ہیں۔ عدالت نے سندھ اور کے پی کی حکومت سے قرآن پاک کی تعلیم لازمی کے معاملے پر جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के केस में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश हो गई। इस दरा के मुताबिक अलीमा खान को गुज़िश्ता जुमे के रोज तलब किया गया था, ज़ाती मसरूफियात के बायस पेश नहीं हुई थी। इस दरा के मुताबिक अलीमा खान से जीआईटी ने 2 घंटे तक सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालों जवाब किए। जीआईटी में पेशी के बाद अलीमा खान मीडिया से कोई बात किए बगैर वापस रवाना हो गई। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की अबूरी जमानत अदम हाजिरी पर खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने रावलपिंडी में थाना सदर हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। रहनुमा पीटीआई अदालत पेश नहीं हुए और उनके वकील डॉक्टर बाबर अवान भी अदालत में नहीं आए। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की अदम हाजिरी पर अबूरी जमानत खारिज कर दी। उमर अयूब के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमा दर्ज हैं। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई के वकील ने दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया, जिस पर अदालत ने अबूरी जमानत में तौसीक करते हुए एडवोकेट फैसल मलिक से 22 मार्च को दलाइल तलब कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शजरकारी मुहिम में नौजवान और किसान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। चंद बरसों के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। 2022 में सैलाब ने पाकिस्तान के हर शोबे को मुतासर किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर 10 ममालिक में शामिल है और शजरकारी से मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी आएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत है। कार्बन टैक्सेशन एंड मार्केट से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं मौसमियाती तब्दीली का माहिर नहीं, मेरा नुक्ता नज़र जज की नज़र से होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में से है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ अपनाना होगा। मुल्क के मुस्तकबिल और आवाम को देखकर मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसियों को देखना होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को हीट व्यूज, ग्लेशियर के पिघलाव और सेहत के मसाइल का सामना है। हमें देखना होगा कि ग्रीन एनर्जी की जानिब कैसे जाना होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अपनाकर मैराथन में कमी लाना होगी। मौसमियाती तब्दीली के लिए बनाए गए टूल्स को अपनाकर बेहतरी आ सकती है। क्रेडिट से हीट व्यू और सैलाबों से भी बचा जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि चीनी की कीमत में इजाफे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी की कीमतों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा है कि चीनी की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों के मामले पर कमेटी कायम की थी। उन्होंने कहा कि राना तनवीर हुसैन की सरबराही में चीनी की कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी के इजलास में शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने कहा है कि इजलास में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया। 1 माह तक चीनी की कीमत एक्स मिल रेट 159 रुपए होगी और यकीनी बनाया जाएगा कि चीनी की फी किलो रिटेल कीमत 164 रुपए से ज़्यादा ना हो। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ के इजलास में ख्याल था कि शुगर की कीमतें बरकरार रहेंगी, ताहम गुज़श्ता रोज़ चीनी की कीमत में दोबारा इजाफा हुआ जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और यह आपको बताएं कि ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च बरोज़ पीर से 2 अप्रैल बरोज़ बुध तक ईद उल फितर की तातीलात होंगी। माहिरीन फल्कियात ने पेश गोई की है कि रवां साल पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के 29 रोज़े होंगे, जिसके बाद ईद उल फितर 31 मार्च 2025 बरोज़ पीर को मनाई जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कराची से लाहौर के लिए 2 ईद स्पेशल ट्रेनें और कराची से रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन दोपहर 1 बजे मुसाफिरों को लेकर रवाना होगी।
دوسری عید اسپیشل ٹرین کراچی سٹی اسٹیشن سے روانگی کے لیے 27 مارچ کو چلائی جائے گی، جو کراچی سٹی سے مسافروں کو لے کر رات 8:30 بجے روانہ ہوگی۔ کراچی سے لاہور کے لیے تیسری عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات 9 بجے رات 28 مارچ کو روانہ ہوگی۔ عید الفطر پر سب کو نئے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر تردید کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے وضاحتی بیان میں اس حوالے سے کیا تفصیلات فراہم کی ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کو نئے نوٹ ملیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام افواہوں پر پانی پھیر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹوں کے حوالے سے بیان میں کہا کہ کمرشل بینکوں کو عوام کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کی فراہمی جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک بینکوں کے وسیع ملک گیر برانچ نیٹ ورک کے ذریعے عوام کی نئے بینک نوٹوں تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ رواں سال ماہ رمضان کے دوران اب تک کمرشل بینکوں کی 17,000 برانچوں کو تمام مالیتوں میں 27 ارب روپے کے نئے بینک نوٹ فراہم کیے گئے۔ بینکوں کا ATM نیٹ ورک مذہبی تہوار کے موقع پر عوام کو بلا تعطل معیاری اور صاف ستھرے بینک نوٹ جاری کرے گا، تاکہ عوام کو نئے بینک نوٹوں کی بآسانی اور مؤثر فراہمی ہو۔ اس کے لیے کیش مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کی شاخیں عوام کو عید کے لیے نئے کرنسی نوٹ فراہم کرے گی۔ عام ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے کونسلر جنرل یانگ یوجونگ کی ملاقات، سی پیک کے جاری منصوبوں اور نئے ترقیاتی پروجیکٹس پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے صدر سے ملاقات کے بعد ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں مختلف پانی کے منصوبے چین کے تعاون سے شروع کیے جا رہے ہیں، جبکہ سولر پروجیکٹس کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ چین کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ بڑے ترقیاتی منصوبے طے کیے جا سکیں۔ چین کے کونسل جنرل یانگ یوڈونگ نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار سندھ میں مزید سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات میں جدید زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور بطور وزیر خارجہ ان کے چین کے دورے انتہائی اہم رہے۔ یہ ملاقات سندھ اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کا باعث بنے گی، جس سے صوبے میں سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں تیزی آئے گی۔ ادھر میر کراچی مرتضی وہاب کا محکمہ انجینئرنگ کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ محکمہ انجینئرنگ کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبے طے کردہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور رواں مالی سال میں 250 ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنا ہے۔ میئر کراچی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر کریم آباد انڈر پاس کے کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت کی۔ عید کے فوراً بعد کورنگی برج پر کام شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام ترقیاتی کاموں کو بروقت تکمیل کے لیے سخت نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت DPO سرگودا کی نگرانی میں پولیس کی فوری کارروائی۔ سرگودا میں بے کس خواتین پر تشدد میں ملوث بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھارمیاں کے علاقے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کرائے کے تنازع پر خواتین سے جھگڑا کیا۔ بس ڈرائیور شوکت اور کنڈکٹر شمشیر نے خواتین کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بے بس خواتین روتے ہوئے مدد کی درخواست کرتی نظر آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، کسی سطح پر کسی قسم کا تشدد قابل برداشت نہیں۔ بسوں میں سفر کرنے والی خواتین کی حفاظت اور احترام ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ دیہی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ترقی جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ CM لیپ ٹاپ اسکیم اور IT کورسز نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم ہے۔ نواز شریف IT سٹی میں روزگار اور جدید تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے مزید کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر واضح کر دیا کہ ترقی صرف باتوں سے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم سے ہوگی۔ پنجاب کے نوجوانوں کو بدلتی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم کو طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک پورے ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد ہے۔ پنجاب میں نوجوانوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ بیس ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، جہاں انہیں مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فری لانسنگ جیسے جدید ترین کورسز سیکھنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ پنجاب کے فری لانسرز کو بین الاقوامی جاب مارکیٹ میں مسابقت کے قابل بنانے کے لیے آئی ٹی کورسز کی سرٹیفکیشن کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ عالمی معیار پر پورا اتر سکیں۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لیبز کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ روایتی تعلیم کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر مزید مؤثر اور دلچسپ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بننے والے پاکستان کے پہلے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا، یہاں نہ صرف ٹوئن ٹاورز اسی سال مکمل ہوں گے بلکہ ایک جدید پلگ اینڈ پلے کال سینٹر ہب بھی قائم کیا جائے گا، جہاں نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کئی عالمی معیار کی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹیاں اپنے کیمپس قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن محض ایک نعرہ نہیں بلکہ نوجوانوں کو خود مختاری، ترقی اور کامیابی کی راہ پر ڈالنے کا عملی منصوبہ ہے۔ پنجاب کا ہر نوجوان اب مستقبل کی دوڑ میں سب سے آگے ہوگا۔ رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں حکومت نے مزدور کی سہولت اور حقوق کے تحفظ کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ای مزدور کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر برائے محنت فضل شکور خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری لیبر، وائس کمشنر ESSI سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر کو ای مزدور کارڈ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اس کارڈ میں مزدوروں کی انٹری آف سروس، شفٹنگ سمیت دیگر تمام اہم معلومات دستیاب ہوں گی۔ فضل شکور خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ای مزدور کارڈ کے اجراء کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے تاکہ مزدور طبقہ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ محکمہ محنت میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور نظام میں بہتری اور شفافیت لانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے محکمہ محنت میں شفافیت آئے گی۔ کچھ خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے تازہ حملے صرف شروعات ہے۔ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کارروائی کرتے رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود پیر اور منگل کی درمیانی شب غزہ پٹی میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 560 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں سحری کے وقت دیر البلا، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی۔ 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے یہ اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑے حملے کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حماس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ہماری طاقت کو محسوس کیا ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب سے مذاکرات صرف جنگ کے دوران ہی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اضافی مغویوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، کارروائی کرتے رہیں گے۔ قابض اسرائیلی ریاست کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم پر آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ بھی خاموش نہ رہ سکے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ پیغام میں آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے لکھا کہ بغیر کسی وجہ جنگ بندی معاہدے کو توڑ کر ایک دن میں 130 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان خواجہ نے لکھا کہ تصور کریں کہ اگر یہ سب مخالف کی طرف سے ہوتا تو پھر کتنے غصے کا اظہار کیا جاتا۔ تمام زندگیاں برابر نہیں ہیں، یہ بچے بس تاریخ میں نمبرز بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے بھی نام ہیں، مائیں، باپ، بہنیں اور بھائی ہیں جیسا کہ آپ کے ہیں۔ ہم اس بربریت کو معمولی نہیں بنا سکتے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ عثمان خواجہ نے مزید لکھا ہے کہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے، سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ بھی بول پڑیں۔ جمائمہ خان نے اسرائیلی بمباری میں تباہی کے شکار غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یونیسیف کی پوسٹ شیئر کر دی، جس میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا گیا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے بتایا،
غزہ پر تازہ حملوں میں 130 بچوں سمیت سینکڑوں افراد جان سے گئے۔ جمائمہ خان اسرائیل کے اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی آئی ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ ICC کی T20 رینکنگ میں بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں۔ پاکستانی بیٹر بابر اعظم ایک درجے تنزلی کے بعد 8ویں نمبر پر چلے گئے۔ محمد رضوان کا 9واں نمبر ہے۔ رینکنگ کے مطابق نیوزی لینڈ کے ٹم سیفٹر 20 درجے ترقی کے بعد 13ویں نمبر پر اور نیوزی لینڈ کے فن ایلن بھی 8 درجے ترقی کے بعد 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ دوسری جانب T20 بولرز میں ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین کا پہلا نمبر ہے، جبکہ پاکستان کا کوئی بولر ٹاپ 20 میں شامل نہیں۔ ICC کی بولر رینکنگ میں پاکستانی بولر حارث رؤف 4 درجے ترقی کے بعد 26ویں نمبر اور شاہین آفریدی 6 درجے تنزلی کے بعد 33ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ T20 آل راؤنڈر میں بھارت کے ہاردک پانڈیا کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ PCB نے سوشل میڈیا اور دیگر نیوز پلیٹ فارم پر چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ PCB کو $6 ملین کی میزبانی کی فیس وصول ہوئی ہے۔ پاکستان کو گیٹ منی اور مہمان نوازی سے ہونے والی کمائیاں ابھی ملنی ہیں۔ ذرائع PCB کا کہنا تھا کہ تمام چیمپئنز ٹرافی آپریشنل اخراجات یونٹ بجٹ سے پورے کیے گئے ہیں۔ PCB کی میزبانی فیس سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا۔ ذرائع PCB نے مزید کہا تھا کہ اسٹیڈیم کی تعمیرات میں خرچہ PCB بجٹ سے کیا گیا ہے۔ اس بجٹ کی منظوری میں PCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دی تھی۔ کچھ بات موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، میاوالی، سرگودا، بھکر، خوشاب، شیخوپورہ، فیصل آباد، لاہور اور گرد و نواح میں چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، ہری پور اور مانسیرہ میں بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ سرکاری دورے پر اپنے وفد کے ہمراہ جدہ پہنچ گئے ہیں۔ گورنر جدہ شہزادہ سعود بن عبداللہ بن جلاوی اور پاکستانی سفیر احمد فاروق نے جدہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج سے 22 مارچ تک سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، معاشی تعاون بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنما تجارت، اہم شعبوں میں شراکت داری اور وسیع تر اقتصادی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ ملاقاتوں کے دوران غزہ کی صورتحال، مشرق وسطیٰ کی تبدیلیوں اور امت مسلمہ کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ادھر صدر مملکت آصف علی زرداری ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے بتایا کہ دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردوں کے خلاف جنگ جیتنی ہے، لہٰذا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ بلوچستان دل کے قریب ہے، صوبے کی ترقی اور پائیدار امن چاہتے ہیں، بلوچستان کے ہر بچے کو اسکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے بچوں کو روشناس کروانا وقت کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو ایک پیج پر ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن اتحاد نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے قیادت کے سربراہی اجلاس کا معاملہ پر عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔
پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومتی پارلیمانی کمیٹی میں شریک نہ ہونے کا کوئی دکھ نہیں، ہم اپنی بات پر قائم ہیں۔ اگر حکومت اور ادارے بانی پی ٹی آئی کو نہیں مانتے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کا اپنا مقصد ہو تو صبح 7 بجے بھی جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 17 سیٹوں والی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عوامی فلاح و بہبود کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ہمارا مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے، ہم پر محسن نقوی جیسے لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو 1 قدم آگے بڑھے تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ سفری پابندیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ امریکہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تیار لسٹ کے حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ٹیمی بروس نے واضح کر دیا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ مختلف ممالک کے حوالے سے ویزا پالیسی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کے ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں، جبکہ ویزا ہولڈرز کو امریکی امیگریشن قانون کے تحت نااہل قرار دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں ویزا ہولڈرز کو متنبہ کیا ہے کہ ویزا جاری ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جانچ پڑتال ختم ہو گئی۔ ادھر برطانیہ میں پی آئی اے سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی کا معاملہ۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، جس میں پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر 5 سال سے عائد پابندی ہٹنے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سول ایویشن حکام نے بتایا ہے کہ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی تمام پاکستانی ایئر لائنز کے کیس پر غور کرے گی۔ امید ہے کہ کل برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی پاکستانی ایئر لائنز کی پروازوں پر پابندی ہٹا دے گی اور برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائنز بحالی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کو برطانیہ میں ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے کر 52 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ برطانوی حکومت نے اپنی جاری کردہ تازہ فہرست میں حسن نواز کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق حسن نواز نے 5 اپریل 2015 سے 6 اپریل 2016 تک تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ برطانوی ٹیکس اتھارٹی نے حسن نواز پر جرمانہ عائد کیا۔ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر بھی تفصیلات شیئر کر دیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے باوجود حسن نواز پر عائد جرمانے کی وصولی کا امکان موجود ہے۔ برطانوی قوانین کے تحت ٹیکس چوری کے جرمانے دیوالیہ ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتے۔ حسن نواز کے ذرائع کے مطابق اب کیس کے صرف اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ معاملہ 10 سال پرانا ہے، جب حسن نواز نے تمام ٹیکس جمع کرا دیا تھا۔ اور یہ آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے خصوصی اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کرنے کا مقصد عدلیہ کے احتساب اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے حائل رکاوٹیں دور کرنے کے عزم کی توثیق ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی بدعنوانی سے پاک ماحول کو فروغ دینے اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کے لیے پرعزم ہیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ تقریباً 5 سال میں 7633 نئے مقدمات دائر ہوئے، 11779 مقدمات پر فیصلے ہوئے۔ نئے ججوں کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے مقدمات کے فیصلوں میں مزید تیزی آئے گی۔ کہا گیا کہ بطور چیف جسٹس پاکستان یقین دلاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا مقدمے کا فیصلہ بہت جلد میرٹ پر ہوگا۔ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری شخص کیس فکس کرنے، نقل کے حصول یا کسی بھی قسم کے لیے رشوت طلب کرے تو فوراً اطلاع دیں۔ اعلامیے کے مطابق میں چیف جسٹس پاکستان رشوت اور سفارش کے متعلق عدم برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ بطور چیف جسٹس پاکستان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رشوت طلب کرنے والے کی اطلاع دینے والے کا نام خفیہ رکھا جائے گا۔ رشوت کی شکایت کی فوری سنوائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں وکیل مشال یوسف زئی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کاز لسٹ منسوخ ہونے پر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس سردار اسحاق خان نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کے بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں پر بارود رکھ کر اڑا دیتے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے ہیں، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ترقی کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر معیشت ترقی کرے۔
جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ یہ میری ذاتی یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے۔ کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ عدالت نے کہا ہے کہ کیا چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے؟ کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دے۔ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں سننا۔ کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی؟ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ دوسری جانب وفاقی شرعی عدالت نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ شریعت کورٹ نے روایات اور رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ شریعت کورٹ نے خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ فیصلے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا ہے کہ بنو چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق ایسے رسم و رواج نہ رائج ہیں اور نہ ہی کوئی اہمیت ہے۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے فوزیہ جلال شاہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کے معاملے میں صوبائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت میں وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومتوں نے اپنے جوابات جمع کرا دیے، جبکہ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت نے جوابات جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ہیں کہ جواب کے مطابق وفاقی حکومت نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ حکومت کو اپنا کام کرنے دے، عدالت کیوں مداخلت کرے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مادری زبان سکھائی جاتی ہے، پھر اردو اور انگلش۔ وکیل نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 31 واضح ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اسلامیات الگ ہیں۔ عدالت نے سندھ اور کے پی کی حکومت سے قرآن پاک کی تعلیم لازمی کے معاملے پر جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان کو گزشتہ جمعہ کے روز طلب کیا گیا تھا، ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئی تھیں۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان سے جے آئی ٹی نے 2 گھنٹے تک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق سوال و جواب کیے۔ جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد علیمہ خان میڈیا سے کوئی بات کیے بغیر واپس روانہ ہو گئیں۔ جبکہ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کی عبوری ضمانت عدم حاضری پر خارج کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے راولپنڈی میں تھانہ صدر حسن عبدال کے 2 مقدمات میں رہنما عمر ایوب کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ رہنما پی ٹی آئی عدالت پیش نہیں ہوئے اور ان کے وکیل ڈاکٹر بابر اوان بھی عدالت میں نہیں آئے۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی عدم حاضری پر عبوری ضمانت خارج کر دی۔ عمر ایوب کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے مقدمات درج ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید اور مشال یوسفزئی کے وکیل نے دلائل کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا، جس پر عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے ایڈوکیٹ فیصل ملک سے 22 مارچ کو دلائل طلب کر لیے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شجرکاری مہم میں نوجوان اور کسان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 4 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ چند برسوں کے دوران دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ 2022 میں سیلاب نے پاکستان کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر 10 ممالک میں شامل ہے اور شجرکاری سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں کمی آئے گی۔ ادھر سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈائریکٹ کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے۔ کاربن ٹیکسیشن اینڈ مارکیٹ سے متعلق سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میں موسمیاتی تبدیلی کا ماہر نہیں، میرا نقطہ نظر جج کی نظر سے ہوگا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سے ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ اپنانا ہوگا. ملک کے مستقبل اور عوام کو دیکھ کر موسمیاتی تبدیلی کی پالیسیوں کو دیکھنا ہوگا. موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو ہیٹ ویوز، گلیشیئر کے پگھلاؤ اور صحت کے مسائل کا سامنا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گرین انرجی کی جانب کیسے جانا ہوگا. کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر اپنا کر میراتھن میں کمی لانا ہوگی. موسمیاتی تبدیلی کے لیے بنائے گئے ٹولز کو اپنا کر بہتری آ سکتی ہے. کریڈٹ سے ہیٹ ویو اور سیلابوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت میں اضافے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. چینی کی قیمتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں اور وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں کے معاملے پر کمیٹی قائم کی تھی. انہوں نے کہا کہ رانا تنویر حسین کی سربراہی میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور کمیٹی کے اجلاس میں شوگر ملز مالکان کے تحفظات کا جائزہ لیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ اجلاس میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. 1 ماہ تک چینی کی قیمت ایکس مل ریٹ 159 روپے ہوگی اور یقینی بنایا جائے گا کہ چینی کی فی کلو ریٹیل قیمت 164 روپے سے زائد نہ ہو. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز کے اجلاس میں خیال تھا کہ شوگر کی قیمتیں برقرار رہیں گی، تاہم گزشتہ روز چینی کی قیمت میں دوبارہ اضافہ ہوا جو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ آپ کو بتائیں کہ عید الفطر پر 3 چھٹیاں ہوں گی. وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے. کابینہ ڈویژن نے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 31 مارچ بروز پیر سے 2 اپریل بروز بدھ تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی. ماہرین فلکیات نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال پاکستان میں رمضان المبارک کے 29 روزے ہوں گے، جس کے بعد عید الفطر 31 مارچ 2025 بروز پیر کو منائی جائے گی. پاکستان ریلویز کی جانب سے کراچی سے 3 عید اسپیشل ٹرینیں چلائی جائیں گی. کراچی سے لاہور کے لیے 2 عید اسپیشل ٹرینیں اور کراچی سے راولپنڈی کے لیے 1 عید اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی. پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے لاہور کے لیے 26 مارچ کو چلائی جائے گی. پہلی عید اسپیشل ٹرین دوپہر 1 بجے مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی. دوسری عید اسپیشل ٹرین کراچی سٹی اسٹیشن سے روانگی کے لیے 27 مارچ کو چلائی جائے گی، جو کراچی سٹی سے مسافروں کو لے کر رات 8:30 بجے روانہ ہوگی. کراچی سے لاہور کے لیے تیسری عید اسپیشل ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن سے رات 9 بجے رات 28 مارچ کو روانہ ہوگی. عید الفطر پر سب کو نئے نوٹ ملیں گے. اسٹیٹ بینک نے نئے کرنسی نوٹ جاری نہ کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے کر تردید کر دی ہے. اسٹیٹ بینک نے وضاحتی بیان میں اس حوالے سے کیا تفصیلات فراہم کی ہیں، جانیے اس رپورٹ میں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کو نئے نوٹ ملیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام افواہوں پر پانی پھیر دیا. اسٹیٹ بینک نے عید الفطر پر نئے کرنسی نوٹوں کے حوالے سے بیان میں کہا کہ کمرشل بینکوں کو عوام کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کی فراہمی جاری ہے. اسٹیٹ بینک بینکوں کے وسیع ملک کی برانچ نیٹ ورک کے ذریعے عوام کی نئے بینک نوٹوں تک رسائی کو آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے. اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ رواں سال ماہ رمضان کے دوران اب تک کمرشل بینکوں کی 17,000 برانچوں کو تمام مالیتوں میں 27 ارب روپے کے نئے بینک نوٹ فراہم کیے گئے. بینکوں کا ATM نیٹ ورک مذہبی تہوار کے موقع پر عوام کو بلا تعطل معیاری اور صاف ستھرے بینک نوٹ جاری کرے گا تاکہ عوام کو نئے بینک نوٹوں کی بآسانی اور مؤثر فراہمی ہو. اس کے لیے کیش مانیٹرنگ ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کمرشل بینکوں کی شاخیں عوام کو عید کے لیے نئے کرنسی نوٹ فراہم کرے گی. عام ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے کونسلر جنرل یانگ یوڈونگ کی ملاقات. سی پیک کے جاری منصوبوں اور نئے ترقیاتی پروجیکٹس پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے صدر سے ملاقات کے بعد ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کراچی میں مختلف پانی کے منصوبے چین کے تعاون سے شروع کیے جا رہے ہیں، جبکہ سولر پروجیکٹس کو بھی فروغ دیا جائے گا. مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ چین کے دورے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ بڑے ترقیاتی منصوبے طے کیے جا سکیں. چین کے کونسل جنرل یانگ یوڈونگ نے کہا ہے کہ چینی سرمایہ کار سندھ میں مزید سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں
ملاقات میں جدید زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبے میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو چین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں اور بطور وزیر خارجہ ان کے چین کے دورے انتہائی اہم رہے۔ یہ ملاقات سندھ اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے کا باعث بنے گی، جس سے صوبے میں سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں تیزی آئے گی۔ ادھر میر کراچی مرتضی وہاب کا محکمہ انجینئرنگ کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ محکمہ انجینئرنگ کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ تمام منصوبے طے کردہ مدت میں مکمل کیے جائیں اور رواں مالی سال میں 250 ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کرنا ہے۔ میئر کراچی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاص طور پر کریم آباد انڈر پاس کے کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت کی۔ عید کے فوراً بعد کورنگی برج پر کام شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام ترقیاتی کاموں کو بروقت تکمیل کے لیے سخت نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ڈی پی او سرگودا کی نگرانی میں پولیس کی فوری کارروائی۔ سرگودا میں بے کس خواتین پر تشدد میں ملوث بس ڈرائیور اور کنڈکٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھارمیاں کے علاقے میں بس ڈرائیور اور کنڈکٹر نے کرائے کے تنازع پر خواتین سے جھگڑا کیا۔ بس ڈرائیور شوکت اور کنڈکٹر شمشیر نے خواتین کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بے بس خواتین روتے ہوئے مدد کی درخواست کرتی نظر آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، کسی سطح پر کسی قسم کا تشدد قابل برداشت نہیں۔ بسوں میں سفر کرنے والی خواتین کی حفاظت اور احترام ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ دیہی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ترقی جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم اور آئی ٹی کورسز نوجوانوں کے لیے انقلابی قدم ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں روزگار اور جدید تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے مزید کیا کہا، جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر واضح کر دیا کہ ترقی صرف باتوں سے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور تعلیم سے ہوگی۔ پنجاب کے نوجوانوں کو بدلتی دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم کو طلباء کے لیے ایک انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف لیپ ٹاپ دینے کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک پورے ڈیجیٹل مستقبل کی بنیاد ہے۔ پنجاب میں نوجوانوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ بیسڈ ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز شروع کیے جا رہے ہیں، جہاں انہیں مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فری لانسنگ جیسے جدید ترین کورسز سیکھنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ پنجاب کے فری لانسرز کو بین الاقوامی جاب مارکیٹ میں مسابقت کے قابل بنانے کے لیے آئی ٹی کورسز کی سرٹیفکیشن کرائی جا رہی ہے تاکہ وہ عالمی معیار پر پورا اتر سکیں۔ انہوں نے سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لیبز کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ روایتی تعلیم کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر مزید مؤثر اور دلچسپ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور میں بننے والے پاکستان کے پہلے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا، یہاں نہ صرف ٹوئن ٹاورز اسی سال مکمل ہوں گے بلکہ ایک جدید پلگ اینڈ پلے کال سینٹر ہب بھی قائم کیا جائے گا، جہاں نوجوانوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کئی عالمی معیار کی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹیاں اپنے کیمپس قائم کرنے میں دلچسپی ظاہر کر چکی ہیں۔ مریم نواز نے واضح کیا کہ ڈیجیٹلائزیشن محض ایک نعرہ نہیں بلکہ نوجوانوں کو خود مختاری، ترقی اور کامیابی کی راہ پر ڈالنے کا عملی منصوبہ ہے۔ پنجاب کا ہر نوجوان اب مستقبل کی دوڑ میں سب سے آگے ہوگا۔ رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں حکومت نے مزدور کی سہولت اور حقوق کے تحفظ کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ای مزدور کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی وزیر برائے محنت فضل شکور خان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری لیبر، وائس کمشنر، ای ایس ایس آئی سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر کو ای مزدور کارڈ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اس کارڈ میں مزدوروں کی انٹری آف سروس، شفٹنگ سمیت دیگر تمام اہم معلومات دستیاب ہوں گی۔ فضل شکور خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ای مزدور کارڈ کے اجراء کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے تاکہ مزدور طبقہ اس کے فوائد سے مستفید ہو سکے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ محکمہ محنت میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور نظام میں بہتری اور شفافیت لانے کے لیے یہ اقدام ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن سے محکمہ محنت میں شفافیت آئے گی۔
کچھ خبریں بین الاقوامی منظرنامے سے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والے تازہ حملے صرف شروعات ہے. جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے کارروائی کرتے رہیں گے. جنگ بندی معاہدے کے باوجود پیر اور منگل کی درمیانی شب غزہ پٹی میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں بچوں سمیت 400 سے زائد فلسطینی شہید اور 560 سے زائد زخمی ہو گئے. اسرائیل نے غزہ میں سحری کے وقت دیر البلا، خان یونس اور رفح سمیت غزہ کے مختلف حصوں پر بمباری کی. 19 جنوری کو حماس کے ساتھ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے یہ اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑے حملے کیے گئے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے منگل کو ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ حماس نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ہماری طاقت کو محسوس کیا ہے. یہ تو صرف شروعات ہے. اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ اب سے مذاکرات صرف جنگ کے دوران ہی ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اضافی مغویوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے. نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے کارروائی کرتے رہیں گے. قابض اسرائیلی ریاست کے غزہ میں انسانیت سوز مظالم پر آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ بھی خاموش نہ رہ سکے. اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کردہ پیغام میں آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ نے لکھا کہ بغیر کسی وجہ جنگ بندی معاہدے کو توڑ کر ایک دن میں 130 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا. عثمان خواجہ نے لکھا کہ تصور کریں کہ اگر یہ سب مخالف کی طرف سے ہوتا تو پھر کتنے غصے کا اظہار کیا جاتا. تمام زندگیاں برابر نہیں ہیں. یہ بچے بس تاریخ میں نمبرز بن کر رہ جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے بھی نام ہیں، مائیں، باپ، بہنیں اور بھائی ہیں جیسا کہ آپ کے ہیں. ہم اس بربریت کو معمولی نہیں بنا سکتے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں. عثمان خواجہ نے مزید لکھا ہے کہ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ یہ اب بھی ہو رہا ہے. غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے. سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ بھی بول پڑی. جمائمہ خان نے اسرائیلی بمباری میں تباہی کے شکار غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا اور اس مقصد کے لیے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یونیسیف کی پوسٹ شیئر کر دی جس میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا گیا ہے. یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے بتایا غزہ پر تازہ حملوں میں 130 بچوں سمیت سینکڑوں افراد جان سے گئے. جمائمہ خان اسرائیل کے اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر وحشیانہ بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی آئی ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کر دی ہے. ICC کی T20 رینکنگ میں بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں. پاکستانی بیٹر بابر اعظم ایک درجے تنزلی کے بعد 8ویں نمبر پر چلے گئے. محمد رضوان کا 9واں نمبر ہے. رینکنگ کے مطابق نیوزی لینڈ کے ٹم سیفٹر 20 درجے ترقی کے بعد 13ویں نمبر پر اور نیوزی لینڈ کے فن ایلن بھی 8 درجے ترقی کے بعد 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں. دوسری جانب T20 بولرز میں ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین کا پہلا نمبر ہے جبکہ پاکستان کا کوئی بولر ٹاپ 20 میں شامل نہیں. ICC کی بولر رینکنگ میں پاکستانی بولر حارث رؤف 4 درجے ترقی کے بعد 26ویں نمبر اور شاہین آفریدی 6 درجے تنزلی کے بعد 33ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. T20 آل راؤنڈر میں بھارت کے ہاردک پانڈیا کا پہلا نمبر برقرار ہے. پی سی بی نے سوشل میڈیا اور دیگر نیوز پلیٹ فارم پر چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں کوئی نقصان نہیں ہوا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی سی بی کو $6 ملین کی میزبانی کی فیس وصول ہوئی ہے. پاکستان کو گیٹ منی اور مہمان نوازی سے ہونے والی کمائیاں ابھی ملنی ہیں. ذرائع پی سی بی کا کہنا تھا کہ تمام چیمپئنز ٹرافی آپریشنل اخراجات یونٹ بجٹ سے پورے کیے گئے ہیں. پی سی بی کی میزبانی فیس سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا گیا. ذرائع پی سی بی نے مزید کہا تھا کہ اسٹیڈیم کی تعمیرات میں خرچہ پی سی بی بجٹ سے کیا گیا ہے. اس بجٹ کی منظوری میں پی سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دی تھی. کچھ بات موسم کی. محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے. اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے. مری، گلیات اور گردونواں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. راولپنڈی، اٹک، چکوال، میاوالی، سرگودا، بھکر، خوشاب، شیخوپورہ، فیصل آباد، لاہور اور گردونواں میں چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے. سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، ہری پور اور مانسیرہ میں بارش کی توقع ہے.
محکمہ موسمیات نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔